بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی تک جو تفسیر چل رہی تھی وہ اس بارے میں چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا ہے کس طرح رکھا ہے، جو قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے کس طرح پہنچا۔ اس کے بعد یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے کون سی آیت نازل فرمائی اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی سورت نازل فرمائی۔ میں نے کل آپ لوگوں کو یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی وہ نہ بسم اللہ ہے، نہ الحمدللہ ہے، نہ الف لام میم ہے، اور نہ کوئی سورہ فلق ہے، نہ سورہ ناس ہے، نہ علم ترا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آیتیں نازل فرمائی۔ اتنی آیتیں نازل ہونے کے بعد 3 سال وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ 3 سال تک نہ وحی آئی نہ جبرائیل آئے، بلکہ 3 سال تک وحی کا سلسلہ اور قرآن کریم نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورت نازل فرمائی تھی وہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی، اور وہ سورت کون سی تھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر الی آخر۔ یہ سورت مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے۔ میں آپ لوگوں کو بتلاؤں کہ جو سورت نازل ہونے کا اور جو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہونے کا جو نظام اللہ نے رکھا تھا، وہ کبھی مکمل سورت نازل ہو جاتی تھی تو کبھی کبھی 2 آیتیں نازل ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی تو ایک لفظ نازل ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک سورت نازل ہو گئی، ایک پارہ نازل ہو گیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ کبھی کبھی 2 آیتیں، ایک آیت، یا پھر کبھی کبھی تو ایک لفظ نازل ہوتا تھا۔ اور پہلی مرتبہ تو 3 یا 4 آیتیں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ نبی آپ اس رب کے نام سے پڑھیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس رب نے تم کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، وہی رب، اس رب کے نام سے پڑھیے جو رب سب سے بڑا ہے، جو رب سب سے بڑا اکرام والا ہے، اس رب کے نام سے آپ پڑھیے۔ یہ 3-4 آیتیں پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد 3 سال کا عرصہ رک گیا۔ 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل کی پوری آیتیں نازل فرما دی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتلا دوں کہ قرآن کریم میں آپ لوگ اگر پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی دیکھیے قرآن کریم میں ہر سورت کے شروع میں کہیں تو مکی لکھا ہوگا تو کہیں مدنی لکھا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ رہتا ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے یا پھر مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتلا دوں، بہت سارے لوگ اس بات میں غلطی کرتے ہیں کہ جہاں پر مکی لکھا ہے وہاں یہ سوچتے ہیں کہ یہاں یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور جہاں مدنی لکھا ہے وہاں یہ سوچتے ہیں کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 2 دور رہے، 2 زمانے اللہ کے نبی کے دور کے رہے، ایک زمانہ ہجرت کے پہلے کا، ایک زمانہ ہجرت کے بعد کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک زمانہ اللہ کے نبی کے ہجرت سے پہلے، ایک زمانہ اللہ کے نبی کے ہجرت کے بعد۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کیا بنے؟ نبی بنے۔ 63 سال میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی،
دنیا میں موجود رہے؟ کتنے؟ برابر 23 سال. 23 سال نا، 23 سال اللہ کے نبی دنیا میں موجود رہے نبی بننے کے بعد. تو نبی بننے سے پہلے اللہ کے نبی مکہ میں رہتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی نے اسلام پھیلانا شروع کر دیا تو جو اللہ کے نبی کا جو خود کا چچا تھا ابو لہب، وہ کہنے لگا کہ تیری ناک کھا آلود ہو جائے. جب اللہ کے رسول ایک پہاڑ پر چڑھے اور چڑھ کر کہنے لگے کہ سارے لوگ یہاں جمع ہو جاؤ، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی تم پر فوراً کیا کرے گا؟ حملہ کرے گا، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب لوگ کہنے لگے کیوں نہیں، آج تک 40 سال میں آج تک ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے، ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ جو آپ کا سلوک ہے اچھا ہی دیکھا ہے، تو اگر آپ یہ بات کہیں گے کہ کوئی لشکر ابھی ہم پر حملہ کرنے والا ہے تو ہم ضرور آپ کی بات پر یقین کریں گے. تو اللہ کے نبی کہنے لگے تو پڑھیے اشہدو ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس اتنا کہنا تھا. جو محبتیں تھی وہ نفرتوں میں بدل گئی، جو دوستی تھی وہ دشمنی میں بدل گئی، جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو اپنے قریب رہتے تھے وہ پرائے ہو گئے، اور جو رشتہ دار تھے وہ رشتہ داریاں ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی. ابو لہب کون تھا؟ اللہ کے نبی کا چچا تھا. ابو لہب جس نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا. قرآن کریم میں تبت یدا ابی لہب، ابی لہب اصل میں ابو لہب ہے. تبت یدا ابی لہب، اس کی تشریح انشاءاللہ میں آگے آئے گی، اس کی بھی تشریح انشاءاللہ کروں گا. تو آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے اس شخص پر جس نے اسلام کو پھیلانے کے بارے میں رکاوٹ ڈالی. کیا کیا؟ جس نے اسلام کو پھیلانے کے متعلق رکاوٹ ڈالی. تو خیر میں لمبی چوڑی بحث میں نہیں جانا چاہتا، تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلانا شروع کر دیا تو بہت سارے لوگ دشمن ہو گئے اور اپنے جو تھے وہ پرائے ہو گئے، اور اسی طرح بہت سارے لوگ کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے. تو بتلا رہا تھا یہ کہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کے زمانے کے دو زمانے رہے. ایک زمانہ ہجرت کا، ہجرت سے پہلے کا، ایک زمانہ ہجرت کے بعد. ہجرت کسے کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں. اللہ کے نبی جب اسلام پھیلانا شروع کر دیے تو بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف دینے لگے. جب نماز کے لیے نکلتے تو کوئی آ کر یہ کہتا، بیچ میں کانٹے وغیرہ ڈال دیتے. جب اللہ کے رسول سجدے میں رہتے تو کوئی اوپر بھاری بوجھ لا کر اللہ کے نبی کی پیٹھ پر رکھ دیتا. جب اللہ کے رسول راستے سے چلتے تو کوئی پتھر مارتا. یہ اس بات کی سزا دیتے تھے کہ اللہ کے رسول نیا جو دین ہے وہ دین کا کام شروع کر چکے ہیں، اس لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا طائف کا جو واقعہ ہے بہت ہی خطرناک واقعہ ہے. جب سنتے ہیں تو دل لرز اٹھتا ہے کہ اللہ کے رسول جب دین کی دعوت وہاں پہنچانے کے لیے پہنچے تو اس وقت لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں پتھر دے کر اللہ کے رسول کے پیچھے دوڑا دیے اور کہنے لگے کہ اس شخص کو اس وقت تک مت چھوڑنا جب تک اس کے بدن کے کونے کونے سے لہو ختم نہ ہو جائے. کیا کر دیے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جو جوتے مبارک ہیں، جو چپل تھے، جو جوتے تھے، وہ خون سے تر ہو گئے تھے. اگر اس وقت حضرت جبرائیل ان کے ساتھ دوسرے فرشتے آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ جو بستی ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اگر ہمیں حکم دیں تو ہمیں اس بستی کو اس طرح ختم کر دیں گے کہ یہاں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. قیامت تک کوئی تذکرہ نہیں کرے گا کہ یہاں کوئی بستی موجود تھی. لیکن اللہ کے رسول تو سلامتی لے کر آئے تھے. اللہ کے رسول نے ان سب چیزوں سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو سلامتی لے کر دنیا میں آیا ہوں. تو یہ بات ہمیں اس بات کی سبق دیتی ہے کہ دین کے کام میں لاکھوں رکاوٹیں آ جائیں، دین کے کام میں لاکھوں لوگ کیا کریں؟ پریشانیاں ڈالنا شروع کر دیں.
اگر پوری دنیا ایک جٹ ہو جائے، اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کے رسول کا کام، اللہ کا کام اگر ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا مرتد ہو جائے، پوری دنیا کافر ہو جائے، سب لوگ اسلام کو چھوڑ دے، اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی کسی کے دل میں جذبہ ایمانی پیدا ہے، کسی بھی انسان کے اندر لا الہ الا اللہ کا مصداق پیدا ہے، تو وہ اس بات سے نہیں گھبرائے گا کہ مجھ پر بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، مجھ پر بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا سبق دیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں کس لائن کی طرف ہمیں کیا کیا ہے، اشارہ کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ٹھیک ہے، تو خیر میں بتلا رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے جو زمانہ ہے اس کے دو دور ہیں، ایک ہجرت سے پہلے، ہجرت کسے کہتے ہیں وہ سمجھا رہا تھا۔ ہجرت، اللہ کے رسول نے جب دین کا کام شروع کیا تو لوگ تکلیف دینے لگے، تو اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف کیا کرو، چلے جاؤ۔ مکہ سے مدینہ غالباً 300-400 یا پھر 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مکہ یہاں ہے تو مدینہ یہاں ہے، ایسی غلطی مت کرنا، یہ مت سوچنا کہ مکہ یہاں مدینہ یہاں ہے، بلکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان 300-400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیے، وہاں جا کر دین کا کام شروع کیجیے۔ تو مکہ میں جو اللہ کے رسول رہے، مکہ میں جو رہے وہ دور مکی کہلاتا ہے، اور مدینہ میں جو جا کر دین پھیلائے وہ دور مدنی کہلاتا ہے۔ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے ان کو مکی کہا جاتا ہے، جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئے ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں، ہجرت کے بعد اللہ کے رسول نے دور دراز سفر کیے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے جب مدینہ تشریف لائے 10-12 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، غالباً 10 سال کے بعد مکہ کو اللہ کے رسول نے فتح کیا۔ مکہ کو کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے فتح کیا 10 سال کے بعد۔ تو اس وقت مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کی بات کی صورتیں ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کہاں نازل ہوئی ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے یا پھر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے سوچا تھا آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع کر دوں، لیکن یہیں پر وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ رفتہ برفتہ ہمارے پاس مکمل مہینہ باقی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بھی ہوگی، سورہ فاتحہ بھی ہوگی، انشاءاللہ دوسرے باقی 10 سورتیں بھی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد